بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے وہ ایک بہت اہم خبر ڈسکس کروں، اور خبر کو آپ دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا، بہت اہم خبر ہے اور آپ ہی کا اور ہمارا آپ سب لوگوں کا درد دل ہے اس خبر میں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی اس کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ یوٹیوب پہ بھی کامنٹ کا آپشن موجود ہے، کامنٹ کریں اور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں۔ اور ہم آخر میں آج اپنا ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ کے جو متعلقہ مسائل ہیں، اپنے ثبوت سمیت، چاہیں کاغذی ثبوت ہونا چاہیے، مکمل طور پر ایویڈنس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اگر آپ وہ ہمیں حوالے کریں، ہمیں بھیجیں، تو ہم اس کو آپ کی آواز بھی بنیں گے اور اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے۔ لیکن اس پہ ٹیلی فون مت کریں، کیونکہ ہم فون نہیں سنیں گے، کیونکہ اتنے فون سننا ممکن نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنی چیزیں بھیج دیں، واٹس ایپس کر دیں اور وائس میسج چھوڑ دیں، اپنا نام، جگہ جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں، ملک دنیا کے جس کونے سے بات کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، اور ہم آپ کی آواز بنیں گے اور یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کی آواز بنے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ الزامات نہ ہوں، ثبوتوں سمیت جو بھی بات ہو، ہم اس میں ہم مظلوم کی آواز بننا اپنی عبادت سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ہے، لاکھوں نوجوانوں کا، لاکھوں بچوں کا، اور لاکھوں مزدوروں کا، لاکھوں شہریوں کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر اسلام آباد میں موجود ایمبیسیز کے ایجنٹوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں پاکستانی شہریوں کو۔ اور جو لوگ یہاں سے پہلے ہی تنگ ہیں، غربت کی وجہ سے، معاشی تنگ دستی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، یہاں کی مہنگائی کی وجہ سے، یہاں خرچے پورے نہیں ہو رہے، ان کو پورا کرنے کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں، بچوں، ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ملازمت کے ویزے پہ، ورک ویزے پہ جا رہے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کے طور پر اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہے ہیں۔ تو وہ جب اپلائی کر رہے ہیں مختلف ایمبیسیوں میں، تو وہاں ظلم کا ایک بازار گرم ہو گیا ہے۔ ایمبیسیوں کی جو اپنی فیسز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایمبیسی اس کی فیسز ان کا حق بنتا ہے، اور جتنے بھی ڈالرز میں جس طرح ہے وہ پے کرتے ہیں۔ لیکن ایک آن لائن درخواست جمع ہونے کے بعد، یا جو بھی جس ایمبیسی کا جو بھی پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد، ایک نیا مصیبت نامہ کھڑا ہو جاتا ہے پاکستانی شہریوں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، انٹرویو کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اور انٹرویو کے لیے ٹائم کے لیے 2 سال، 3 سال، 4 سال کے پینڈنگ کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو مزید اسی طرح کا آگے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی رابطہ کرتا ہے، تو پھر ایجنٹس درمیان میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایجنٹس مختلف بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف مارکیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف نام استعمال کر کے کام کر رہے ہیں، ٹریول اینڈ ٹورز کے نام استعمال کر کے کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں ایمبیسیوں کے اندر، ایمبیسیوں کے اندر لوگ موجود ہیں، اور وہ مال پانی لیتے ہیں، اور وہ آپ کو انٹرویو کا ٹائم دلوا دیتے ہیں۔ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو انٹرویو کا ٹائم مل گیا ہے تو آپ کو ویزا بھی مل جائے گا، بالکل نہیں۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے، اور یہ پہلا مرحلہ عبور کرنے کی قیمت آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اور جو لوگ بھر چکے ہیں ان کے لیے تو یہ حیرانی کی بات نہیں ہے۔ 5 لاکھ روپے تک، 5 لاکھ روپے تک انٹرویو کے لیے دینا پڑتا ہے، ٹکٹ علیحدہ، ویزا جب مل جائے گا اس کے بعد جہاز کا ٹکٹ علیحدہ، ٹریولنگ ایکسپینڈیچرز علیحدہ، انشورنس علیحدہ، ہیلتھ انشورنس علیحدہ، ٹریول انشورنس علیحدہ، وہاں جا کے رہنے کے لیے ابتدائی خرچ اخراجات علیحدہ، اگر وہاں وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں تو وہاں جا کے گھومنے پھرنے کے لیے، ٹریولنگ کے لیے، یا کوئی شاپنگ کرنے کے لیے وہ پیسہ علیحدہ چاہیے۔ لیکن یہ پیسہ صرف آپ کو انٹرویو کے لیے، یہ 5 لاکھ روپے تک، کوئی 3 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 4 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 5 لاکھ لے رہا ہے مبینہ طور پر۔ لیکن ظاہر ہے ایمبیسیز آن دا ریکارڈ تو یہ نہیں کر رہی، لیکن ایمبیسیز میں اندر جو موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہے یہاں کے لوگوں کی اور باقی لوگوں کی، تو وہ پیسہ لیتے ہیں، آپ کا انٹرویو کروا دیتے ہیں، پھر آپ کو 2 سال 3 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تو ایمبیسی میں موجود جو لوگ ہیں، جو سفارتکار ہیں، جو ایمبیسڈرز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس کو پروسیس کو آسان کر دیں۔ جس کو ویزا دینا ہے اس کا پروسیس آسان کر دیں، نہیں دینا ہے تو بھی اس کو نو کر دیں گے، وہ ثوابدیدی اختیار تو آپ کا ہے نا، اس کے کاغذ، اس کے ایویڈنسز، اس کا وہاں کا اسپانسرشپ، اس کا یونیورسٹی کا ایڈمیشن، اس کے ورک ویزے کی کیفیت، اس کی کمپنی کی پوزیشن، جو بھی ہے وٹس سو ایور،
جس طرح بھی وہ جا رہے ہیں ان کو کاغذات کو دیکھیں، اگر وہ پورا ہے تو اس کو جانے دیں، نہیں پورا تو نہ کر دیں گے، آپ اسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن یہ 2-3 4 5 سال، اور ویسے آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب ممالک ہیں اور بڑی زبردست دنیا ہے اور بڑا یہ ہے اور بڑا نیا ہاریزون ہے اور نیا چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ ظلم کا بازار کو بند ہونا چاہیے۔ اور جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں اور جو بھی اس طرح کے مافیاز ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے ویلاگ کے بعد یا ہمارے اس بات کو مسئلے کو اٹھانے کے بعد آپ بالکل ہی اور ایک نئی مصیبت کھڑی کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بہت سارا، چاہے کوئی بندہ امریکہ جا رہا ہے، برطانیہ جا رہا ہے، کینیڈا جا رہا ہے، پرتگال جا رہا ہے، جرمنی جا رہا ہے، پورے مافیاز کے نیکسس بنے ہوئے ہیں۔ ہم آئندہ ایک ایمبیسی کا نام لے کے ایک ایمبیسی کے اندر کس طرح ہو رہا ہے، کتنے پیسے لے رہے ہیں، کون سے ایجنٹس ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ایون افغانستان کے لیے بھی یہی صورت ہے، افغانستان کا ویزا لینے کے لیے بھی ایجنٹس ہیں، اور باہر آپ کو لائن لگی ہوئی ہوگی، مختلف لوگ ہوں گے، اور یہ ساری یہ صورتحال ہر جگہ۔ اور پاکستان کا ویزا لینے کے لیے بھی یہی صورتحال، جو افغانستان سے پاکستان لوگ آتے ہیں آگے جانے کے لیے یورپی ممالک میں، وہاں بھی ڈالروں کی بوچھاڑ لگی ہوئی ہے، بڑا ریٹ بڑھا ہوا ہے، $700، $1000، $1200، $1500 موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی یہ صورتحال ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب بازار گرم ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت پاکستانیوں کے لیے جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے اور بہت زیادہ لوٹ مار ہو رہی ہے، اس پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں لوگ پہلے ہی تنگ آ کے اس سے غربت سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، یہاں جاب سیکٹر سکڑ رہا ہے، پرائیویٹ جاب سیکٹر بالکل ہی یہ سکڑ کے اسکروز ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو سرمایہ دار ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو انرجی نہیں ہے تو میں انڈسٹری کیسے چلاؤں گا۔ بجلی کے کمرشل بل جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، کاسٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اسی طرح گیس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، انڈسٹریز کو بھی قسطوں میں گیس سپلائی ہوتی ہے۔ کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو خود پیداوار پیدا کرتی ہیں، گیس پیدا کرتی ہیں اور توانائی پیدا کرتی ہیں، ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، لیکن جو نہیں پیدا کر سکتے ان کے لیے اتنے زیادہ مشکلات ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں۔ اور اسی طرح گھریلو لوگ جو ہیں ان کے بھی بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، بند بجلی اور بند گیس کے بل دینے ہوتے ہیں، اور وہ دینے کے لیے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوگی۔ اور ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی فیملی کے ایکسپینڈیچرز پورے کرنے کے لیے، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر بنانے کے لیے، یہاں سے تھکے ہارے لوگ، اس اشرافیہ کے ظلم و ستم اور جبر کا شکار لوگ جب اس ملک سے باعزت طریقے سے قانونی راستہ اختیار کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کے زر مبادلہ کمائیں اور پاکستان کی انکم میں اضافہ کریں، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کریں، یہاں آنے والے پیسے سے ان کا ٹیکس کٹے اور اشرافیہ کی موج مستیوں میں بھی آسانی پیدا ہو۔ تو اس لیے یہ چاہیے کہ آسانیاں پیدا کریں ان کے لیے۔ اور جو ہمارا سفارت خانہ ہے، پاکستان کے سفارت خانے کو یہ چاہیے، ہمارا سفارت خانہ گزارش کرو، ہمارا جو دفتر خارجہ ہے اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرے، اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کرے، اور ایمبیسیز سے یہ بات کرے، مختلف ایمبیسڈر سے بات کرے کہ یہ 2-3 4 5 سال کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو آپ کم کریں، اور وہ اوور برڈن ہے تو سٹاف بڑھائیں۔ یہ اور ادھر آپ کہتے ہیں ڈیجیٹلائز سسٹم ہے، ورک ٹائم بڑھا دیں، چھٹیاں کم کر دیں، اور ورک ٹائم جو ہے وہ راؤنڈ تک لاگ کر دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جنہوں نے جانا ہے، جو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ سارے جہان کو ویزا دینا شروع کر دیں، نہیں، جن کے کاغذ پورے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں، جن کو بھیجنا چاہتے ہیں، جن کا حق بنتا ہے ان کو بھیجیں، جن کو نہیں بھیجنا ان کو بند کر دیں، ان کو نو کر دیں۔ لیکن یہ جو درمیان میں 4-5 لاکھ روپے کی یہ لوٹ مار کا جو دروازہ ہے، اس کو مکمل طور پر بند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بند کریں۔ اور مختلف آپ جو لوگ جو دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ کا یہ ایمبیسی سے متعلقہ مسئلہ ہے، چاہے آپ کے دیگر مسائل ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے مسائل ہم اس کی آواز بنتے رہیں وقتاً فوقتاً، تو ایویڈنس میں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اب سکرین پہ ہمارا نمبر چلنا شروع ہو گیا ہے، اس نمبر کے اوپر آپ واٹس ایپس کریں، اور صرف واٹس ایپس کریں، کال کرنے کی مہربانی کریں، کال مت کریں، کیونکہ اتنی کالز لی نہیں جا سکتی۔ اپنا جو ایشو ہے اپنے نام کے ساتھ، آپ جس شہر سے بات کر رہے ہیں، جس ضلع سے بات کر رہے ہیں، یا جس ملک سے بات کر رہے ہیں، دنیا میں جہاں بھی آپ اردو بولنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سے آپ اپنا نام لکھیں، اس ملک کا نام لکھیں، اس ملک کے شہر کا نام لکھیں، اپنا مسئلہ بتائیں، اور اس مسئلے کو بات کرنے کے لیے سپورٹیو ایویڈنس، آپ کو پتہ ہے کہ ہر بات کا ایک ثبوت ہونا ضروری ہے۔ ایلیگیشن تو بڑا ہی آسان ہے کہ ایلیگیشن کچھ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے، تو اس کا کوئی ایویڈنس کے طور پر کوئی کاغذ، کوئی پتر، کوئی چیز، وہ آپ ہمیں واٹس ایپس کر دیں۔ ہم خود، ہماری ٹیم جو ہے، ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارا سٹاف جو ہے، ہمارے ریسرچر جو ہیں، وہ خود آپ سے رابطہ کریں گے،
اور اس کے بعد ہم اس مسئلے کو اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس پہ بات بھی کریں گے اور اس پر آواز بھی اٹھائیں گے۔ تو آج اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔